جناب والا، جو نظام آسیہ ملونہ کو رہا کروا سکتا ہے وہ پاکستان میں اسلامی نظام کو ختم کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب کچھ پوائنٹس میں نے لکھے ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مستقبل میں کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنے کی بات کی جائے گی۔ مہنگائی اتنی بڑھا دی جائے گی کہ لوگ کہیں گے ایٹم بم کا اچار ڈالنا ہے، پھر کہا جائے گا روٹی چاہیے یا ایٹم بم چاہیے، اور پھر یہ تھرڈ کلاس لوگ، یہ تماش بین لوگ، یہ بوٹ پالچی ہے، یہ آ کے بولیں گے کہ روٹی اہم ہے، ایٹم بم کو چھوڑ دو۔ پھر قادیانیوں کو مسلمان کہنے کا شور اٹھے گا، اور ایک دن یہی پارلیمنٹ ان کو مسلمان کہلوانے کے لیے بل منظور کرے گی جس نے کم عمر شادی پر پابندی لگا دی۔ کم عمر اٹ مینس کہ بلو 18 ایئرز۔ اس کے بعد انہوں نے یہی پارلیمنٹ نے شراب نوشی پر پابندی کے بل کو مسترد کر دیا تھا۔ یہی پارلیمنٹ آپ کے جو ہے وہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان قرار دینے میں کوئی کردار بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ کیوں کیا جا سکتا ہے؟ جب ایک گستاخ کو چھوڑا جا سکتا ہے تو دوسرا گستاخی کا عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دین تیسرا کام کیا کیا جا رہا ہے کہ پھر مدارس کی باری آئے گی۔ ان کو قومی دھارے میں لانے کی آڑ میں مدارس کا سسٹم توڑا جائے گا۔ پاکستان کی بقا کی جنگ یہیں سے لڑی جاتی ہے۔ پھر مذہبی علماء کو بدنام کر کے ان پر پابندیاں لگائی جائیں گی۔ مذہب کے فیصلے پھر پرویز ہود بھائی یا فواد چودھری جیسے تھرڈ کلاس لوگ کیا کریں گے۔ اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ پھر پوائنٹ نمبر 4، پھر پٹھانوں کو غدار قرار دے کر ان کو پاکستان سے متنفر کیا جائے گا۔ ان کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ اور پھر پاکستان اور افغانستان کے آپس میں مس انڈرسٹینڈنگز پیدا کی جائیں گی۔ ہر جگہ پر افغانیوں کو دہشت گرد قرار کیا جائے گا اور وہاں پر پاکستانیوں کو دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ پھر یہ دونوں ملکوں کو آپس میں لڑوایا جائے گا۔ دین پوائنٹ نمبر 5، ایران کے خلاف ہماری قوم کو کیا جائے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان بینگ اے مسلم اسٹیٹ ہمارا انفلوئنس اپنے پڑوسی مسلم ممالک میں کیوں نہیں ہے، اور انڈیا بینگ اے ہندو اسٹیٹ اس کا انفلوئنس کیوں ہے پڑوسی مسلم ممالک میں۔ اس میں ناکامی ہماری اپنی ہے، ہمارے پالیسی میکرز کی ناکامی ہے، سلیکٹڈ گورنمنٹ کی بھی ناکامی ہے، اس گورنمنٹ کو لانے والوں کی بھی ناکامی ہے، جہاں سے ڈوریں ہلتی ہیں ان کی بھی ناکامی ہے، یا پھر شاید وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیشہ دنیا میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ عمل کیا گیا۔ آپ کو دنیا میں اتنا فرقہ وارانہ فسادات نہیں ہوئے جتنا پاکستان میں، جتنا بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ کو تقسیم کر کے آپ کو لڑوا کے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ عمل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر آپ کو شعور آیا اور آپ ایک ہو گئے۔ پھر آپ کو پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی، کشمیری، بلتستانی کر کے الگ کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ کو پھر تھوڑا بہت شعور آنے لگ گیا، آپ اکٹھے ہو گئے۔ اب آپ کو پاکستانی اور افغانی کر کے لڑانے کی کوشش کی جائے گی، پھر پاکستانی اور ایرانی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے عراق ایران کی جنگ ہو چکی ہے، پہلے عراق اور کویت کی جنگ ہو چکی ہے، پہلے سعودی اور یمن کی جنگ ہو چکی ہے، پہلے لیبنان اور سیریا میں دنگے فساد ہو چکے ہیں، اور یہ تمام مسلم ممالک ہیں۔ ان میں سے کسی کی جنگ کسی غیر مسلم ممالک کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، آپس میں ہی لڑوایا گیا۔ پھر امن کے قیام کے لیے امریکہ تشریف لایا، تیل کے سارے ذخائر لے گیا۔ آپ کے یہاں پر آ کے بلوچستان کے سارے ذخائر لے کے جانے کی بات کی جا رہی ہے، یہاں پر آ کے آپ کی گوادر کی بندرگاہ پر قبضہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس طرح کے تمام دنگے فساد کیے جائیں گے، اور اس میں ایک بات باضابطہ طور پہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے جتنے اسٹوڈنٹ لیڈرز ہیں ہر پلیٹ فارم پہ جا کے آواز اٹھائیں کہ ان سازشوں سے بچنے کے لیے ہم نے ان مغربی آقاؤں کو اپنی صفوں سے نکالنا ہے، ہمارے اداروں سے، ہمارے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن سے، باضابطہ طور پہ گورنمنٹ سے، اور ہمارے ٹیچنگ سیکٹر سے بھی۔ یہ قادیانیوں کو سب سے پہلے نکالا جائے، کیونکہ ایک ایسا مذہب جو خود کو مسلمان کہنا چاہتا ہے اور پاکستان کا آئین اسے مسلمان تسلیم نہیں کرتا، تو ایسا مذہب کیسے پاکستان سے سنسیئر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ڈیف حد سے غداری کی۔ پہلا فارن منسٹر ہمیں قادیانی ملا ظفر اللہ کے نام پہ، جس نے تعلیمی نظام کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس طرح کے تھرڈ کلاس لوگ جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، they can never ever be sincere with پاکستان۔ اس پاکستان سے یہ کبھی سنسیئر نہیں ہو سکتے جو بنا ہی اسلام کے نام پہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو انہیں نکالا جائے۔ یہ ہماری بڑی بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہی سازشی ٹولہ ہے، یہی اسلام کے خلاف یوز کیا جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی پھر پاکستان کے خلاف یوز کیا جاتا ہے۔ ان تمام سازشوں سے نکلنے کے لیے آپ نوجوانوں نے ہر پلیٹ فارم پہ جا کے آواز اٹھانی اور اعلان اٹھانی ہے۔ آپ کو دہشت گرد بھی کہا جائے گا، آپ کو انتہا پسند بھی کہا جائے گا، لیکن دلیری سے اور ڈٹ کے آپ لوگوں نے مقابلہ کرنا ہے۔
کیونکہ اگر آپ آج اپنی انا اور عزت پر جو ہے وہ اتنا زیادہ خیال رکھنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کی ملکی انا اور دینی انا اور دینی عزت جو ہے اس پر سمجھوتہ کرنے لگ جائیں گے، تو میرا خیال ہے پھر ہمارے باقی رہنے کا جواز نہیں رہے گا۔ پھر ہم لوگ یہی کر سکیں گے کہ امریکہ آ کے ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوگا اور ہم صرف دیواروں پہ امریکہ مرد آباد لکھ رہے ہوں گے۔ تو آج تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے، آج ہمیں ہمارے حکومتی نظام کو بہتر کرنے کے لیے، آج اپنی صفوں سے غداروں کو نکالنے کے لیے ہمیں اس قادیانی لابی کو تمام سرکاری پوسٹوں سے ہٹانا ہوگا۔ پاکستان پائندہ باد۔